نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب علیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سامعین وقار، آج سورہ آل عمران کا تیسرا رکوع، اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر عرض کی جائے گی۔ سامعین وقار، رب العالمین احکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا، ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ رب العزت کی آیہ مبارکہ کا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور قتل کرتے ہیں انبیاء علیہ السلام کو ناحق، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ، اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو عدل اور انصاف کا حکم دیتے ہیں لوگوں میں سے، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، ان کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری ہے۔ سامعین وقار، رب العالمین احکم الحاکمین نے ان آیہ مقدسہ کے اندر یہودیوں کی 3 صفات کا ذکر کیا کہ ان کی ایک صفت تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی آیہ مبارکہ کا انکار کرتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو وہ ناحق قتل کرتے ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو عدل اور انصاف کا حکم دیتے ہیں انہیں یہ قتل کرتے ہیں۔ تو ان کے لیے سزا کا جو ذکر کیا گیا، فرمایا کہ فبشرہم بعذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری ہے کہ یہ یہود و نصارہ جو ہیں جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کو ناحق اذیتیں پہنچائیں، تکلیفیں دی ہیں، اور حدیث مبارکہ کے اندر ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جس کو عذاب دیا جائے گا، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کیا ہوگا۔ اور یہودی جو ہے انہوں نے تقریباً ایک روایت کے مطابق 25 کے قریب انبیاء علیہ السلام کو ناحق شہید کیا۔ اس لیے اللہ رب العزت کی ذات نے ان کے لیے فرمایا فبشرہم، خوشخبری ہے۔ خوشخبری تو اچھی چیز پر دی جاتی ہے، لیکن انہیں بطور طنز جو ہے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ خوشخبری ہے ان کے لیے دردناک عذاب کی۔ فرمایا اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین۔ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں کہ ضائع ہو گئے ان کے اعمال دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، وما لهم نہیں ہوگا ان کے لیے من ناصرین کوئی مددگار۔ فرمایا کہ جو ایسا عمل کرنے والے لوگ ہیں، فرمایا اللہ رب العزت کی ذات ان کی جتنی بھی نیکی کے عمل ہیں سب کے سب عملوں کو دنیا میں اور آخرت میں ضائع کر دے گا، اور اس پر کسی قسم کا کوئی اجر اور ثواب جو ہے انہیں نہیں دیا جائے گا۔ یعنی دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے نیکی کا اجر جس طرح کی چاہے مرضی ہو، خدمت خلق ہو یا خدمت خلق کے علاوہ ہو، ہر طرح کی نیکی کا اجر ان سے دور کر دیا جائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری ہے۔ فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون۔ فرمایا رب العالمین نے الم ترى،
کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کو کہ جنہیں دی گئی کتاب میں سے حصہ، یدعون الی کتاب اللہ، جب انہیں کتاب اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے، لیحکم بینہم، تاکہ فیصلہ کر دیا جائے ان کے درمیان کتاب اللہ کے مطابق، ثم یتولی فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ اس سے روگردانی کرتا ہے، وہم معرضون، اور وہ اس سے اعراض کرنے والے ہیں۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں اے محبوب، آپ نے نہیں دیکھا ہم نے انہیں کتاب میں سے حصہ دیا، کتاب عطا کی، اور تاکہ یہ اپنے درمیان اس کتاب کے مطابق فیصلے کر سکیں، لیکن یہ کتاب اللہ اور جو اللہ پاک کی طرف سے کتابیں نازل کی گئی ہیں اس کے مطابق فیصلہ کرنے کی بجائے یہ اس سے روگردانی کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے جو اللہ اس کے رسول نے انہیں حکم دیا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کے اندر ہونے والے معاملات کا فیصلہ کرتے، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ڈھیروں اجر اور ثواب پانے کا عمل کرتے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کتاب اللہ کو چھوڑ دیا اور کتاب اللہ سے روگردانی کر کے اپنے رب کو ناراض کیا اور فیصلے جو اپنی خواہش کے مطابق کرنے لگے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک میرے لائے ہوئے دین کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال نہیں لیتا، اور جو انسان اپنی خواہش کے مطابق چل رہا ہے تو اس کا ایمان بھی کامل نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ یہی وہ گروہ ہیں وَهُمْ مُعْرِضُونَ، جو اعراض کرنے والے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ، تو یہ اس سبب سے ہے، یہ ان کا یہ عمل کیوں تھا، کس سبب سے تھا، اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت کر دی۔ فرمایا کہ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، بسبب اس کے، قالوا، وہ کہتے تھے، لن تمسنا النار، ہرگز ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، الا ایام معدودات، مگر گنتی کے چند دن۔ ان کے ذہن میں شیطان نے یہ بات بٹھا رکھی تھی کہ تم تو اللہ کے بڑے پیارے ہو، اللہ کے مقرب ہو، اور اللہ رب العزت کی ذات تمہیں کسی قسم کی کوئی سزا نہیں دے گا۔ ہاں اتنی سی سزا ہے کہ جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مل کر دریا انہوں نے عبور کیا، اور اس کے بعد جب انہوں نے کچھ دیر کے لیے نافرمانی کی تو کہا کہ صرف وہ نافرمانی کے چند دن جو ہے اس کی وجہ سے ہمیں کچھ تھوڑا بہت عذاب ہو جائے تو ہو جائے، لیکن اس کے علاوہ ہمارے لیے عذاب نہیں ہے۔ یہ شیطان نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال رکھی تھی جس سبب سے وہ اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہ سے مبرہ جانتے تھے کہ ہمیں اس پر کسی قسم کی کوئی پوچھ گچھ، کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہوگی۔ تو فرمایا رب العالمین نے ذالک بانہم، یہ اس نیج پر اس لیے پہنچے، قالوا، انہوں نے کہا کہ لن تمسنا النار، ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ، الا ایام معدودات، مگر گنتی کے چند دن، وغرتہم فی دینہم، اور انہیں دھوکے میں رکھا ان کے اس دین نے اور ان کے اس عقیدے نے، ما کانوا یفترون، جو وہ افتراء باندھتے تھے، یعنی جو انہوں نے اپنے پاس سے یہ بات گھڑ لینے کا عمل کر دیا۔ فرمایا کیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ ووفیت کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ فرمایا رب العالمین نے سو کیا حال ہوگا ان کا کہ جب ہم جمع کریں گے انہیں اور ان کی روح کو کہ آنے میں کوئی شک نہیں ہوگا۔ فرمایا رب العالمین نے پھر کیسا وہ حال ہوگا، اذا جمعناہم، جب ہم جمع کریں گے اس دن جس دن کے اندر کوئی کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں۔ فرمایا کہ لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، وہ دن نے ضرور بر ضرور قائم ہونا ہے، یعنی قیامت قائم ہوگی، اور اللہ رب العزت کی ذات ووفیت کل نفس، ہر جان کو، ہر ذی روح کو، جس نے جو دنیا کے اندر عمل کیا اس عمل کے مطابق اس کو جزا دی جائے گی، بدلہ دیا جائے گا، کسی پر کسی قسم کی کوئی زیادتی مالک کی طرف سے نہیں کی جائے گی۔ فرمایا ما کسبت، جس نے جو کچھ کمایا ہوگا، ولا ہم یظلمون،
اور نہیں ان پر ظلم کیا جائے گا۔ یعنی اللہ رب العزت کی ذات جو ہے جو کچھ انہوں نے کمایا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان پر رب العالمین کی ذات کسی قسم کا ظلم نہیں فرمائے گی۔ تو جب ہر ایک کو اس کے کیے کے مطابق بدلہ دیا جائے گا تو پھر یہ کیسے آج انہوں نے ذہن بنا رکھا ہے کہ ہمیں کچھ بھی نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے جتنی نافرمانی کی اللہ رب العزت کی طرف سے اسی کی انہیں جزا دی جائے گی۔ فرمایا قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ فرمایا رب العالمین حکم الحاکمین نے اس آیہ پاک کے اندر اپنی قدرت کا اظہار کرتے فرمایا قل، فرما دیجئے پیارے محبوب، اللہم، اے اللہ، عرض کیجئے اپنے رب کی بارگاہ میں، مالک الملک، تو ہی ساری زمین کا ہر شے کا مالک ہے، سب ملکوں کا تو مالک ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہیت عطا کر دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہیت کو چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے تو عزتوں سے نواز دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ ہر عزتوں کا مالک اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو فرمایا رب العالمین حکم الحاکمین، اے محبوب فرما دیجئے اللہم، اے اللہ، مالک الملک، تو ہی بادشاہ ہے ہر شے کا، اور ہر شے کی بادشاہیت، حقیقی بادشاہیت اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہے۔ اگر مالک کی ذات کسی کو کوئی بادشاہیت عطا کر دیتا ہے، کسی بڑا منصب نصیب کر دیا جاتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنے رب کا شکر ادا کرے کہ مالک کی ذات نے اسے یہ منصب دیا ہے، لیکن منصب کے ملنے کے بعد اس بات پر تکبر نہ کرنے لگے کہ یہ میرے پاس آج آ گیا تو یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ مالک نے عطا کیا ہے، اس کا شکر ادا کرے گا تو یقیناً مالک پھر عطا کر دے گا۔ لیکن اگر نافرمانی کرے گا، نہ شکری کرے گا، تو جس مالک نے دیا ہے تو وہ چھیننے کی بھی طاقت رکھتا ہے، اس کے پاس یہ بھی قدرت ہے۔ اور فرمایا کہ عزت کی بات کریں تو عزتوں کا مالک بھی اللہ رب العزت کی ذات ہے، کوئی انسان کسی کو عزتیں نہیں عطا کر سکتا۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت کی ذات نے خود ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ لِلَّهِ جَمِيعًا، تمام کی تمام عزتیں جو ہے اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے، جسے چاہتا ہے وہ عزتیں نصیب فرما دیتا ہے۔ جب عزت مالک کی طرف سے ملتی ہے تو پھر ہم دنیا جہان کے دھکے کھا کر جو ہے ہم چاہیں کہ ہمارے لیے کوئی عزت اور سربری ہمیں مل جائے گی، تو یہ ہماری صرف خام خیالی ہے۔ آئیں اپنے رب کی بارگاہ میں نیاز جبی جھکانے کا عمل کریں، اللہ رب العزت کی ذات ہمارے لیے عزتوں کے چاند لگا دے گا۔ جس طرح حدیث پاک کے اندر ہے، نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو عاجزی کرتا ہے اللہ رب العزت کی ذات اسے بلند کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے وہ عزتیں عطا کر دیتا ہے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے وہ ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، تمام بلائیاں اس کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر، اور وہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ فرمایا کہ تولج اللیل فی النہار، اور وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، اور تولج النہار، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وتخرج الحی، اور نکالتا ہے وہ مردوں سے زندہ کو، اور تخرج المیت من الحی، اور وہ نکالتا ہے مردوں کو زندہ سے، وترزق من تشاء، رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب۔ اس آیہ پاک کے اندر اللہ رب العزت کی قدرت کا اظہار کیا گیا۔ مالک کی ذات قادر مطلق ہے، اور اس کی قدرت ہے کہ وہ رات کے حصے کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کے حصے کو رات میں داخل کر دیتا ہے۔ ہم نے روز برہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ جب موسم
سرما کہا جاتا ہے، اس وقت سورج جو ہے طلوع جو ہو رہا ہے وہ تقریباً 7 بجے کے قریب، اور یہی موسم جب تبدیل ہو جاتا ہے تو جب گرمی آ جاتی ہیں تو جون کے مہینے کے اندر سورج جو ہے وہ نکل رہا ہوتا ہے 5 بجے، اور اگر سردیوں کی بات کریں تو اس وقت جب 5 بجتے ہیں تو گہری رات ہوتی ہے، اور جب گرمی آ جاتی ہیں تو 5 بجے جو ہے وہ سورج نکل آتا ہے۔ اسی طرح شام کی طرف آ جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب سردیاں آ جاتی ہیں تو 5 بجے سورج، بلکہ 4 بجے جو ہے وہ سورج جو ہے وہ غروب ہو جاتا ہے آخری ٹائم کے اندر، اور اسی طرح جب سردیاں آ جاتی ہیں تو سورج کا غروب ہونا 7 بجے ہوتا ہے۔ تو وہ جو رات والا حصہ تھا دن میں شامل ہو گیا، اور دن والا حصہ رات میں شامل ہو گیا۔ تو یہ اللہ اس مالک کی قدرت ہے، اس کے اندر ذرا برابر بھی کوئی کمی بیشی واقعہ نہیں ہوتی۔ تو فرمایا رب العالمین احکم الحاکمین نے کہ ہم رات کے حصے کو دن میں اور دن کے حصے کو رات کے حصے میں شامل کر دیتے ہیں، اور فرمایا کہ ہم نکالتے ہیں زندے کو مردوں سے، اور مردے کو ہم نکالتے ہیں زندہ سے۔ تو اس کی مثالیں بے شمار موجود ہیں کہ جو زندہ ہے اس کو مالک کی ذات مردوں سے نکالتا ہے، انڈا ہے اور اس کے اندر حیات نہیں ہے، مالک کی ذات اس سے چوزے کو نکال دیتا ہے، وہ زندہ ہے۔ اور اسی طرح مالک کی ذات جو ہے جو زندہ ہے اس سے مردے کو نکال دیتا ہے، انڈا جو ہے وہ مرغی سے نکلتا ہے، اور مرغی زندہ ہے، اس سے اللہ رب العزت کی ذات نے انڈے کو پیدا کر دیا۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے ایک مثال ہے، باقی دنیا کے اندر بے شمار اس کی مثالیں موجود ہیں۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ، مالک کی ذات رزق سے نوازتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جتنا چاہتا ہے وہ رزق عطا کر دیتا ہے۔ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ كَافِرِينَ اولیاء من دون المؤمنین۔ رب العالمین نے فرمایا نہ بنائیں مومن کافروں کو اپنا دوست مومنوں کو چھوڑ کر۔ اس آیت پاک کے اندر ایک ضابطہ بیان کیا گیا کہ ایمان والوں کے لیے لازم ہے وہ کافر کو کبھی اپنا گہرا دوست نہ بنائے، جس کے ساتھ وہ اپنے ہر طرح کی راز یا وہ شیئر کرنے کا عمل کرے، کیونکہ کافر کبھی مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا کہ اس کی وہ خیر خواہی کرنے کا عمل کرے، جہاں پہ اسے موقع ملے گا اپنے اس موقع پر وہ ضرور اسے ڈسنے کا عمل کرے گا۔ اس لیے مالک کی ذات نے فرمایا کہ لا یتخذ المؤمنون، نہ بنائے مومن کافروں کو اپنا دوست، من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر۔ مومن بہرحال مومن کا جو رشتہ ہے وہ ایک دوسرے کی خیر خواہی ضرور کرنے کا عمل کرتا ہے۔ فرمایا من یفعل ذلک فلیس من اللہ من شیء، اور فرمایا کہ جو شخص ایسا عمل کرے نہیں ہے من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی شے اس کے لیے، الا مگر ان تتقوا منہم، تاکہ تم اس ذات سے ڈرنے کا عمل کرو۔ اور فرمایا کہ تقاتن وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ تمہیں ڈرانے کا عمل کرتی ہے تمہاری اپنی ذات سے۔ فرمایا کہ وَإِلَى اللَّهِ مصیر، اور اللہ رب العزت کی ذات نے کی طرف ہی ہر ایک نے لوٹ کر جانا ہے۔ اس آیت پاک کے اندر اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا، فرمایا کہ تم اللہ رب العزت کی ذات سے ڈرنے کا عمل کرو۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوا يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ فرما دیجئے اے محبوب، اگر تم چھپاؤ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، ظاہر کرو، اسے جانتا ہے، اسے اللہ رب العزت کی ذات۔ رب العالمین احکم الحاکمین نے اس آیت پاک کے اندر ارشاد فرمایا محبوب ان لوگوں کو بتا دیجئے جو کچھ ان کے سینوں میں ہے، اسے بھی اللہ رب العزت کی ذات جانتی ہے، اور جو کچھ یہ ظاہر کر رہے ہیں اسے بھی اللہ رب العزت کی ذات جانتی ہے۔ گویا کہ اللہ رب العزت کی ذات سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں۔
تو یہ کیسے خیال کرتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کی ذات سے کسی چیز کو چھپا لیں گے؟ فرمایا کہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے اور زمین کے تہوں میں جو کچھ ہے، آسمان میں، آسمان کے اندر جو کچھ کسی کونے کے اندر، ہر شے کو اللہ رب العزت کی ذات جاننے والی ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العزت کی ذات ہر شے پر قادر ہے۔ اور فرمایا رب العالمین نے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رعوف بالعباد۔ فرمایا رب العالمین نے جس دن موجود پائے گا ہر نفس جو کی تھی اس نے نیکی اپنے سامنے، اور جو کچھ کی تھی اس نے برائی، تمنا کرے گا کاش اس کے درمیان اور اس کے درمیان ایک آڑ ہو جائے ایک لمبی مدت تک۔ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا کہ دنیا کے اندر انسان جو نیکی کر رہا ہے اسے بھی اپنے سامنے پائے گا، جو برائی کر رہا ہے اسے بھی اپنے سامنے وہ پائے گا۔ اب یہ خیال کرے کہ میں نے کوئی نیکی کی ہے تو یہ چھپ جائے گی، یہ بھی اللہ رب العزت کی ذات ظاہر کر دے گا، اور اگر اس نے کوئی برائی کی ہے یہ سمجھے وہ بھی ظاہر ہو جائے گی۔ فرمایا جب قیامت والے دن نامہ اعمال اس کے سامنے آئے گا اور دیکھے گا اس کے نامہ اعمال میں جو برائیاں ہوں گی، اب وہ خیال کرے گا میرے درمیان اور میرے اس نامہ اعمال کے درمیان یہ بڑی آڑ آ جائے تاکہ میں اس کو نہ دیکھ سکوں اپنی شرمندگی سے بچتے ہوئے، لیکن کبھی اس سے وہ بچ نہیں سکے گا۔ فرمایا کہ جو انسان عمل کر رہا ہے اللہ رب العزت کی ذات جانتی ہے، تو جب مالک جانتا ہے تو پھر انسان کو عمل کرنے سے پہلے خیال کرنا چاہیے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور جب رب دیکھ رہا ہے تو پھر اسے گناہ کرنے سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، چہ جائے کہ کل قیامت کے روز سے ساروں کے سامنے شرمندگی ہو، اس کے لیے رسوائی ہو۔ فرمایا کہ یحذرکم اللہ، اللہ رب العزت کی ذات جو ہے اس کو ظاہر فرما دے گا۔ فرمایا واللہ رعوف بالعباد، اللہ رب العزت کی ذات اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ اگر کوئی دنیا کے اندر کوتاہی ہو گئی ہے اپنے مالک سے معافی مانگ لیں، آج توبہ کر لیں، آج توبہ کر لیں گے، کل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرخرو ہوں گے۔ تو ان آیہ مقدسہ کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے ہماری رہنمائی کی ہے، اے انسان آؤ بھٹکے ہوئے راستے کو چھوڑ کر حق کے راستے کو اپنا لیں، کی ہوئی غلطیوں پر معافی مانگ کر اپنے راستے کی جو درست سمت کر لیں، اسی کے اندر تمہارے لیے بھلائی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مالک ذات ہمیں ان آیہ مقدسہ کو سمجھنے کی اور سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔